अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा ग्रुप मेंबर, आज हमने दफ़ा 154 और 155 को हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। दफ़ा 154 में एफ़आईआर था, ठीक है, और इसमें जो है ना जुर्म नाकाबिल दस्तंदाजी यानी रोज़नामचा रिपोर्ट जा इसमें, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा। उसके बाद मैंने बाकायदा जो है उसके MCQs थे, उनमें से मैंने बना लिए थे ऑब्जेक्टिव टाइप जो मौरूज़ सवालात थे, वो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिए थे। तो उम्मीद है वो उनको भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो अभी जो हमारा दफ़ा है वो है दफ़ा 160। दफ़ा 160 इसको हम पढ़ेंगे। पुलिस अफसर का गवाहों को हाजिर होने का हुक्म देने का इख्तियार। यानी पुलिस अफसर जो है ना, वो उसके पास इख्तियार है कि वो जो गवाह होते हैं किसी भी मुकदमे में गवाह होते हैं, या उसे पता होता है मुकदमे के बारे में, तो उसको फिर हाजिर करने का इख्तियार है। पुलिस ऑफिसर जो है ना उनको क्या देगा, उनको नोटिस देगा कि आप आएँ, है ना, आप आएँ और वो मुकदमा के हालात वाक़यात बताएँ, ठीक है। तो उसकी जो हुक्म है, तहरीरी हुक्म नोटिस, असल में ये 161 का जो है ना नोटिस होता है। क्या होता है? नोटिस है, गवाह को नोटिस देना, ठीक है, कि आप जो है ना हाज़िर हो जाए। क्यों हाज़िर होते हैं किसी मुकदमा में? इसकी जो है ना कोई चीज़ जो है ना उनसे मतलूब होती है, या वो मुकदमा के हालात जो वाक़यात होते हैं उनसे उनको पता होता है। तो इस वजह से तफ्तीशी अफ़सर जो है, या SHO या जो भी ओहदेदार होता है, जो पुलिस अफ़सर होता है, वो किसी मुकदमा की तफ्तीश कर रहा हो तो वो उस शख्स को 160 दफ़ा 160 के तहत तहरीरी नोटिस जारी करके उसको तलब कर सकता है कि वो मुकदमे के हालात वाक़यात जो है ना पुलिस अफ़सर के रूबरू बयान करे। तो यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे 160 को। 160 के जो पहला ज़िमन है उसको हम पढ़ते हैं। हर पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे हर पुलिस ऑफिसर बाप हाजा, यानी ये CRPC यानी ज़ाब्ता फौजदारी, बाप हाजा क्या मतलब? ज़ाब्ता फौजदारी, ठीक है ना, फौजदारी मतलब है इसका यहाँ पे। बाप हाजा यानी इस ज़ाब्ता फौजदारी के तहत क्या कर रहा हो? तफ्तीश करता हो, किसी मुकदमा की क्या कर रहा हो? तफ्तीश कर रहा हो। यानी कोई पुलिस ऑफिसर बाप हाजा के तहत क्या कर रहा हो? तफ्तीश कर रहा हो। वो क्या है? मजाज है। क्या है? मजाज है। उसको इख्तियार हासिल है कि बज़रिया तहरीरी हुक्म, यानी तहरीरी हुक्म कोई जो ना उसको नोटिस देगा, ऐसे शख्स को अपने रूबरू तलब करे। क्या करे? तलब करे, जो इस मुतसिल्ला स्टेशन की हदूद में के अंदर हो, जो वसूल शुदा इतला या और तरह से मुकदमा के हालात से वाकिफ़ हो, यानी मुकदमा की क्या हो? हालात से वाकिफ़ हो, वैसे शख्स पर लाज़िम होगा कि तलब किए जाने पर हाजिर हों। फिर उस शख्स पर क्या है, जब ये पुलिस ऑफिसर उनको क्या करेगा? तलब करेगा, ठीक है ना, तो उस पर फिर क्या फ़र्ज़ है? उस पर फ़र्ज़ है कि वो हाजिर हो जाए। क्या हो जाए? हाजिर हो जाए। अच्छा, यहाँ तक ये 160 सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि पुलिस ऑफिसर को कौन से दफ़ा के तहत गवाह तलब करने का इख्तियार हासिल है, तो आपने जो है ना दफ़ा 160 को जो है ना आपने टिक करना है कि एक पुलिस ऑफिसर जो किसी मुकदमा की तफ्तीश कर रहा हो, उसको इख्तियार हासिल है कि वो दफ़ा 160 के तहत किसी गवाह को जो उसको मुकदमा के हालात वाक़यात का पता हो, वो क्या हो जाए? वो हाजिर हो जाए। वो दफ़ा 160 है। यानी पुलिस ऑफिसर तहरीरी तौर पर जो है ना उसको, उस शख्स को क्या देगा? नोटिस देगा तहरीरी तौर पर, ठीक है। 160 में आपने उसको तलब कर लिया है। अब यहाँ पर क्या है? 161 में हम इसको पढ़ते हैं, गवाहों के बयानात लेना बज़रिया पुलिस, ठीक है। यहाँ पर 160 में आपने तलब कर लिया है, ठीक है ना, नोटिस देकर आपने तलब कर लिया है। शख्स जो है ना वो क्या हुआ? हाजिर हुआ, ठीक है ना, हाजिर हुआ। यानी एक जब वो हाजिर हो जाता है तो फिर आप उसका क्या लेंगे? 161 के तहत उसके क्या करेंगे? बयानात कलम बंद करेंगे, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं। कोई पुलिस ऑफिसर जो बाप हाजा के तहत क्या कर रहा हो? तफ्तीश कर रहा हो। क्या कर रहा हो? तफ्तीश कर रहा हो, और ऐसी पुलिस अफसर की हिदायत पर अमल करती हुई, यानी जो पुलिस अफसर ने उनको जो 160 में हमने पढ़ा था कि 160 में उन्होंने नोटिस दिया था ना, उस पर अमल करते हुए वो शख्स क्या हो जाए? वो जब हाजिर होगा यहाँ पर, ठीक है ना, जब हाजिर होगा तो कोई और पुलिस जिसका रुतबा इससे कम ना हो, जो सूबाई गवर्नमेंट बज़रिया आम या ख़ास इस बारे मुकर्रर कर, यानी पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर होगा, या कोई पुलिस ऑफिसर जिस सूबाई गवर्नमेंट जो है ना कि इस ओहदे का पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को जो है ना तलब कर सकता है, या इसकी तफ्तीश जो है ना किसी मुकदमे की कर सकता है, तो वो अफसर जो है ना क्या करेगा? मजाज है कि इस शख्स का जो है ना क्या ले? बयान बयान जो है ना बयान ले उस शख्स का,
یعنی 160 جو مقدمہ 160 جو ہم نے نوٹس ان کو دیا تھا دفعہ 160 کے تحت جو نوٹس تحریری نوٹس دیا تھا ایک شخص کو، وہ شخص جب حاضر ہوگا کیا ہوگا، حاضر ہوگا، تو پھر اس کا جو ہے نا بیان قلم بند کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ بیان اس کا پراپر جو ہے نا بیان قلم بند کیا جائے گا. وہ بیان کس دفعہ کے تحت کیا جائے گا؟ وہ دفعہ 161 کے تحت کیا جائے گا. اور پھر جو ہے نا وہ شخص جو زبانی طور پر جو کچھ بھی جو ہے نا وہ حالات سے واقف ہو، وہ کیا کرے گا؟ مقدمہ کے حالات سے واقف ہو، کیا اس کا جو ہے نا پھر بیان قلم بند کرے گا. کون کرے گا؟ پولیس افسر کرے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ پولیس 161 کے تحت بیان جو ہے نا قلم بند کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بیان ہے جو ہم 161 کے تحت اشخاص کو طلب کرتے ہیں جو کسی مقدمہ میں گواہ ہوتے ہیں، ان کو نوٹس دیتے ہیں کہ آپ آ جائے. پھر اس کے 161 کے تحت ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا بیان قلم بند کرتے ہیں. جب بھی آپ کو گواہوں کی بیان قلم بندی جو ہے وہ کیا ہے، وہ 160 میں ہے، اور طلبی جو ہے گواہوں کی طلبی جو ہے وہ 160 میں ہے. 160 میں طلبی ہے اور 161 میں کیا ہے؟ ان کے بیانات قلم بند کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا ضمن کیا ہے؟ یہ دوسرا ضمن جو ہے یہ کہتا ہے ایسے شخص لازم ہے، ایسے شخص کو لازم ہے کہ ویسے مقدمے کے متعلق جب ان سے کوئی سوالات کیا جائے، جو افسر ان سے پوچھے، ٹھیک ہے نا، وہ تمام سوالاتوں کے ٹھیک جو ہے نا وہ مطلب جواب دے گا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک جواب دے گا، ماں سوائے ایسے سوالات کے وہ جواب دینے سے انکار کر سکتا ہے اگر وہ خود کسی فوجداری جرم میں اس سے آتا. اگر وہ اس سے جو ہے نا کوئی ایسا کویسچن پولیس افسر نہیں کرے گا، اگر وہ کرے بھی تو اگر وہ جواب نہیں دے گا تو اس پر کوئی جرم نہیں ہے اس شخص سے. اگر وہ خود اس سے وہ جرم میں مطلب اگر وہ جواب دے گا تو اس کا مطلب ہے خود جو ہے نا وہ گواہ اس جرم میں پھر پس سکتا ہے، اس میں جو ہے نا ملوث ہو سکتا ہے، یا اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے، یا اس کے مال جو ہے نا کوئی مال اس کی ضبط ہو سکتی ہے. ایسے سوال کا جواب جو ہے نا اگر وہ نہ دے تو پھر اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے. تو ویسے آرٹیکل قانون شہادت کا جو آرٹیکل 15 ہے یہ بہت ہی واضح ہے اس سلسلے میں. میں آپ کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا، آپ لوگ پھر کنفیوز ہوں گے. اس میں جو ہے نا عدالت نے بتایا ہے کہ کن صورت میں جو ہے نا وہ ایک شخص جو ہے نا وہ اگر اس سے کوئی سوال پوچھا جائے، اگر وہ جواب نہیں دیتا تو پھر اس کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے گا. تو خیر ہم اس دفعہ میں جو ہے نا 161 جو ہے نا ہم اس کو ابھی پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں. تو کلی جو ہے وہ شخص جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جو ہے تمام سوالات کے جوابات دیں جو اس سے پولیس افسر کیا کریں، پوچھے، تو ان کا جواب دے گا. ماں سفائے ایسے سوالات کا جس سے وہ خود کسی جرم کے زد میں آتا ہو، یا اس کے مال کی ضبط کی ہوگی، یا جرمانہ اس پر عائد ہوگا، تو ایسی جواب کا جو ہے نا وہ اگر وہ نہ دے تو اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پر جو ضمن 3 ہے، پولیس افسر مجاز ہے کہ کسی ایسے بیان کو ضبط تحریر میں لائے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اور پولیس افسر جو ہے نا وہ جو بھی وہ زبانی طور پر بتائے گا اس کو تحریری طور پر جو اس کو تحریر کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر بہت سارے گواہان ہیں تو سب کا جو ہے نا علیحدہ جو ہے نا وہ بیان پولیس افسر قلم بند کر سکتا ہے. یعنی علیحدہ جو ہے نا سب کے اگر ایک سے زیادہ ہے، ایک یا زیادہ جو گواہان ہیں تو ان کے علیحدہ بیانات جو ہے نا کیا کرے گا؟ قلم بند کرے گا. تو یہاں تک آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. فرسٹ جو ہمارا کویسچن ہے یہ ہے دفعہ 160 میں کسی گواہ کی طلبی ہے. گواہ کی طلبی ہے، یعنی پولیس افسر گواہ اس کو طلب کر سکتا ہے کسی مقدمہ میں جن کو حالات واقعات معلوم ہو. ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کو تحریری طور پر جو ہے نا نوٹس جاری کرے گا، تحریری طور پر نوٹس جاری کرے گا. اچھا، یہ جو گواہ جو ہے اس کو طلب کر لیا، یہ جو ہے نا جب یہ حاضر آیا، ٹھیک ہے نا، 161 کے تحت جب یہ حاضر آیا، یعنی اس نوٹس پر عمل کرتی ہوئی 161 کے تحت جب حاضر آیا تو پھر یہاں پر جو ہے نا پولیس افسر ان کو جو ہے نا وہ پولیس افسر جس کو صوبائی گورنمنٹ اگر وہ SI ہو، کوئی تفتیشی افسر ہو، جو بھی ہو نا، تو وہ کسی مقدمہ کی تفتیش کر رہا ہو تو وہ جو ہے وہ ایسے شخص کا زبانی جو بیانہ وہ لے گا جو مقدمہ کے جن کو مقدمہ کے حالات و واقعات کیا ہو، حالات و واقعات ان کو معلوم ہو، ان کا کیا لے گا؟ ان کا جو ہے نا بیانہ لے گا. ٹھیک ہے نا. اور وہ شخص جس کو طلب کیا گیا ہے تمام سوالات کے جو ہے نا جواب دے گا جس سے پولیس افسر پوچھے، لیکن وہ ایسے سوال کا جواب دینے سے مطلب
اس کو زبردستی اس پر نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسا سوال ہے اس کا جواب دینے سے وہ خود فوجداری جرمانے میں یا کوئی اس کا مال جو ہے نا ضبط ہونے کا احتمال ہو، تو ایسے جو ہے نا ایسے سوال کا اگر وہ جواب نہ دے تو اس پہ جو ہے نا کوئی اس طرح کی وہ زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ زبانی نمبر 3 جو ضمن ہے، یہ ضمن نمبر 3 ہے، پولیس افسر ایسے زبان کو تحریر کرے گا، ضبط تحریر میں لائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر بہت سارے گواہ ہے تو ہر ایک شخص کا جو ہے نا علیحدہ پولیس افسر ان کا 161 بیان یعنی اگر احمد ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد جو عرفان ہے، تو جو بھی ہے تو ان کا الگ اور ان کا الگ جو ہے نا 161 بیان وہ قلم بند کرے گا تفتیشی افسر. ٹھیک ہے نا. الگ الگ ان کے بیانات قلم بند کی جائیں گے جن کو تفتیش سے متعلق کوئی علم ہو اور معلومات ہو. تو یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو دفعہ ہوگا وہ ہمارا ہوگا 165. اچھا، یہ جو بیان ہوتا ہے آپ لوگ سمجھے اس کو. یہ جو 161 ہے یہ بیان کس کے روح قلم بند کیا جاتا ہے؟ یہ پولیس افسر کے روبرو قلم بند کیا جاتا ہے. پولیس افسر کے روبرو قلم بند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پولیس افسر کے روبرو قلم بند کیا جاتا ہے. اور اس 161 بیان سے اس شخص سے انگوٹا یا دستخط نہیں لیا جاتا. یعنی نہیں لیا جاتا. اس سے جو ہے نا دستخط نہیں لیا جاتا. یعنی اس بیان پر وہ جو شخص ہے اسے نہ تو انگوٹا ثبت کیا جاتا ہے، نہ ان سے جو ہے نا کوئی دستخط لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بیان جو ہے یہ عدالت اس کو قابل قبول نہیں ہے. یعنی وہ بیان اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. جو آپ کے جو آرٹیکلز ہیں قانونی شہادت کے، آرٹیکل 37، 38، 39 اور 40، یہ جو آرٹیکل ہیں یہ وہ بیانات ہیں جو پولیس کے روبرو کیے جائے قانونی شہادت کے. کیوں اس قانونی شہادت کے یہ آرٹیکل ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم پڑھیں گے قانونی شہادت میں. اگر آپ کے سلیبس میں ہیں اس کو میں دیکھوں گا. ان کی کوئی 161 بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. البتہ ایک دفعہ 40 جو قانونی شہادت ہے، قانونی شہادت دفعہ 40، اس میں کچھ حد تک بتایا گیا ہے کہ 161 کے کچھ حد تک جو ہے نا مطلب ایک شخص نے کہا، پولیس افسر نے اسے کہا، اس کا بیان قلم بند کیا، جب آپ نے اس شخص کو قتل کیا تو آپ نے جو پسٹل تھا اس کو آپ نے کہاں پہ جو ہے نا پھینک دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں جو ہے نا ایک جگہ ہے وہاں پہ میں نے اس کو چھپا دیا ہے. پولیس جاتی ہے اس جگہ سے وہ پسٹل کو کیا کرتی ہے؟ برآمد کرتی ہے اس جگہ سے. تو اس حد تک یہ بیان قابل قبول ہے کہ اس کے بیان پر یہ جو ہے نا ویپن جو ہے نا برآمد ہوا ہے. اس حد تک قابل قبول ہے. باقی جو 61 کا بیان ہے یہ عدالت کے روبرو قابل قبول نہیں. یعنی آرٹیکل 40 کے مطابق 161 بیان کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ قابل قبول ہے. کچھ حصہ، زیادہ نہیں، کچھ حصہ جو ہے نا وہ قابل قبول ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہم آپ کی قانونی شہادت ہے اس میں ہم اس کو پڑھیں گے. تو یہ 161 بیان تھا، اور 161 بیان جو ہے نا وہ کس کے روبرو کیا جاتا ہے؟ وہ 161 بیان پولیس افسر کے روبرو کیا جاتا ہے. کیا ہے؟ پولیس افسر کے روبرو جو ہے نا قلم بند کیا جاتا ہے یہ بیان. اور 164 جو ہے 164 ابھی ہم اس کو پڑھیں گے آگے. 164 جو ہے یہ مجسٹریٹ کے روبرو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مجسٹریٹ کے جو بھی بیان ہو، جج کے روبرو جو ہم بیان دیتے ہیں، قلم بند کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 164. یہ بہت ہی امپارٹنٹ دفعہ ہے 164. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جو میں چیزیں بتا رہا ہوں اس کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. جس طرح 164 اور 161 اور 164 اس میں فرق ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ پولیس کے روبرو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا عدالت میں مجسٹریٹ کے روبرو ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہاں تک آپ لوگ سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا دفعہ ہوگا وہ 164 ہوگا. ٹھیک ہے نا. 164 کو ہم پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.